یہ تو مظلوم عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، غریب عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں جو اس وقت یہ ڈیمولیشن ڈرائیو ہو رہی ہے۔ اگر سرکار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ لینڈ ہے، تو جب ہماری لوکل عوام نے، کشمیریوں نے، اگر جو سرکار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیٹ لینڈ کو ایلیگل طور سے لیا ہے، اگر انہوں نے اسٹیٹ لینڈ کو ایلیگل طور سے لیا ہے تو تب اس وقت کا تحصیلدار، نائب تحصیلدار، گرداوار، پٹواری، خلاف ورزی افسر، وارڈ افسر کہاں تھے؟ وہ کیا جک مار رہے تھے؟ ان کے ذمہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس اسٹیٹ لینڈ کی حفاظت کرتے، وہ تو سرکار کی تنخواہ کھاتے تھے۔ ان نے کیا کیا ہے؟ اگر سرکار ایمانداری سے کام کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے غریب عوام کو چھوڑ کر یہ جو اسٹیٹ لینڈ کے اوپر اسٹیٹ لینڈ کی طرف وہ پڑے ہوئے ہیں، غریب عوام کو چوراہے پہ لا رہے ہیں، بچوں کو بے گھر کر رہے ہیں، غریبوں کو بے گھر کر رہے ہیں۔ اگر واقعی سرکار چاہتی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے کام کریں، عوام کی بہتری کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، تو پہلے ان سرکاری ملازموں کو دبوچ لیا جائے، ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے۔ اس وقت کے تحصیلدار کہاں تھے؟ کیا ان کے ذمہ یہ نہیں تھا کہ اگر اسٹیٹ لینڈ کو لوگ ایلیگل طور سے قبضے میں لے رہے تھے، وہ کہاں تھا؟ نائب تحصیلدار کہاں تھا؟ گرداوار کہاں تھا؟ پٹواری کہاں تھا؟ خلاف ورزی افسر کہاں تھا؟ وارڈ افسر کہاں تھا؟ ان نے پیسے کھائے ہیں، اوپر سے غریب عوام، انہوں نے تو اس کو جس میں لالچ۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ اب بلڈوزر لے کے غریب عوام کے اوپر جا رہے ہو، ان کے مکانوں کو گرا رہے ہو، وہ کیا کریں گے بیچارے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر ایڈمنسٹریشن اس بارے میں سوچے، سنجیدگی کے ساتھ سوچے، ہم ایڈمنسٹریشن سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اگر جس وقت سے لوگ کے پاس اسٹیٹ لینڈ ہے، اگر انہوں نے اسٹیٹ لینڈ کو ایلیگل طور سے لیا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو دو، لے لو واپس، لیکن اس وقت کے تحصیلدار، نائب تحصیلدار، پٹواری، گرداواری، وارڈ افسر، خلاف ورزی افسر، ان سب کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ان کو جیل میں ڈال دو، ان کی پراپرٹی سیز کرو۔ انہوں نے ان غریب لوگوں سے بھی انہوں نے پیسے کھائے ہیں، کیوں انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی؟ غریب عوام ہی تو پریشان ہے۔ یا تو یہ سیاسی انتقام گیری ہے، یا تو ایڈمنسٹریشن چاہتے ہیں کہ غریب عوام کشمیری پہ آئے، کشمیری لوگ بھکاری بن جائے۔ انشاءاللہ کشمیری لوگ کوئی بھی بھکاری نہیں بنے گا، کشمیریت ابھی زندہ ہے، کشمیری قوم ابھی زندہ ہے۔ ہم باہر کے لوگوں کو یہاں سے امداد کر رہے ہیں، ہم ایڈمنسٹریشن سے سوال کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن پہ سوالیہ نشان ہے کہ کیوں وہ خالی غریب عوام کے پیچھے پڑے ہوئے، کیوں وہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، کیوں ان کو اپنے گھروں سے بے گھر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ایمانداری سے کام کرنا ہے، پہلے ان سرکاری ملازموں کو دبوچ لیجئے۔ خلاف ورزی افسر کی ذمہ داری نہیں تھی، اس وقت انہوں نے پیسے کھائے۔ یہ تو غریب عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اگر میں کرائم کر رہا ہوں، اگر میں کرمنل ہوں، اگر میں کوئی جرم کر رہا ہوں، اگر میں قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوں، تو قانون کے رکھوالوں کے اوپر تو یہ ذمہ داری بنتی ہے نا مجھے روکے۔ جب انہوں نے مجھے روکا ہی نہیں، میں نے بڑی عمارت کھڑا کی، تو وارڈ افسر کہاں تھا اس وقت؟ اس وقت کے اس ایریا کے تحصیلدار کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسٹیٹ لینڈ کو اس وقت قبضے میں لیا جا رہا ہے، یہ تو سرکاری پراپرٹی ہے۔ کیوں انہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی؟ یہ تو آج سراسر کشمیری اور غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایڈمنسٹریشن صاف شفاف طریقے سے یہ کام انجام دے رہی ہیں، ابھی تو ہمیں اس میں کوئی صاف شفاف کی نظر ہی نہیں آ رہی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام گیری ہے، کشمیری لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہاں اور ظلم کرو، ہم جو خواب غفلت میں ابھی کشمیری قوم ہے، ہم اس خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اسی ظلم سے ہم بیدار ہو جائیں گے۔ لیکن ایڈمنسٹریشن کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب عوام کے ساتھ چھیڑے نہ۔ اگر وہ صاف شفاف طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان سرکاری ملازموں کو اس وقت جس ملازم کی جس جگہ ڈیوٹی تھی، جس تحصیلدار کو جس گاؤں میں، جس ولیج میں ڈیوٹی تھی، ان کے اوپر کارروائی کی جائے اور ان پہ اوپر شکنجہ کس کر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ ان کی پراپرٹی جو انہوں نے لی ہے سرکار سے، وہ ضبط کر کے عوام کو دی جائے تاکہ یہ اپنے نئے گھر بنا سکے۔ نہیں تو یہ خالی سیاسی انتقام گیری ہے اور کچھ نہیں۔